نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کی نماز کا بیان۔ جمعہ کی نماز فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے؟ جمعہ کی نماز فرض ہے، بلکہ ظہر کی نماز سے اس کی تاکید زیادہ ہے۔ جمعہ کے دن ظہر کی نماز نہیں ہے، جمعہ کی نماز اس کے قائم مقام کر دی گئی ہے۔ کیا جمعہ کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے؟ جمعہ کی نماز آزاد یعنی بالغ، سمجھدار، تندرست، مقیم مردوں پر جمعہ کی نماز فرض قرار دی گئی ہے۔ بس نابالغ بچوں اور غلاموں اور دیوانوں اور بیماروں، اندھوں، اپاہجوں اور اسی طرح کے عذر والوں اور مسافروں اور عورتوں پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے۔ اگر مسافر یا اندھے یا اپاہج یا عورتیں یا بیمار جمعہ کی نماز میں شریک ہو جائیں تو ان کی نماز درست ہو جائے گی یا نہیں؟ ہاں، درست ہو جائے گی، اور ظہر کی نماز ان کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گی۔ نماز جمعہ صحیح ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ جمعہ کی نماز صحیح ہونے کی کئی شرطیں ہیں۔ اول، شہر یا شہر کے قائم مقام، بڑے گاؤں یا قصبے میں ہونا۔ اسی طرح شہر کے آس پاس کی ایسی آبادی کہ شہر کی ضرورتیں اس کے ساتھ متعلق ہوں، مثلاً شہر کے مردے وہاں دفن ہوتے ہوں، یا چھاؤنی ہو تو وہ بھی شہر کے حکم میں ہے۔ چھاؤنی یہ فوجیوں والے جو مقام ہوتے ہیں۔ چھوٹے گاؤں میں جمعہ درست نہیں۔ دوسری شرط، ظہر کا وقت ہونا ضروری ہے۔ تیسری شرط، نماز سے پہلے خطبہ پڑھنا۔ چوتھی شرط، 5 جماعت اور پانچویں شرط اذان عام ہے، یعنی ظہر کی اذان۔ یہ پانچوں شرطیں پائی جائیں جب جمعہ کی نماز صحیح ہوگی۔ خطبہ پڑھنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ نماز سے پہلے امام ممبر پر بیٹھے اور اس کے سامنے مؤذن اذان کہے۔ جب اذان ہو چکے تو امام نمازیوں کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو اور خطبہ پڑھے۔ پہلا خطبہ پڑھ کر تھوڑی دیر بیٹھ جائے، پھر کھڑا ہو کر دوسرا خطبہ پڑھے۔ جب دوسرا خطبہ ختم ہو تو امام ممبر سے اتر کر محراب کے سامنے کھڑا ہو جائے اور مؤذن تکبیر کہے، پھر حاضرین کھڑے ہو کر امام کے ساتھ نماز ادا کریں۔ یہ جو پہلا خطبہ کی بات ہوئی اور دوسرے خطبے کی، پہلا خطبہ اور دوسرے خطبے میں درمیان میں جب امام صاحب بیٹھتے ہیں، اس کے درمیان والے حصے میں جب بیٹھتے ہیں، وہ بہت قیمتی ٹائم ہوتا ہے۔ اس وقت میں جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ دل ہی دل میں دعا مانگنی۔ خطبہ کی اذان کس جگہ ہونی چاہیے؟ خطیب کے سامنے ہونی چاہیے، چاہے ممبر کے پاس ہو یا 1-2 صفوں کے بعد یا ساری صفوں کے بعد، مسجد میں ہو یا باہر، ہر طرح جائز ہے۔ خطبہ اردو زبان میں پڑھنا یا اردو کے شاعر خطبے میں پڑھنا کیسا ہے؟ عربی زبان کے سوا ہر زبان میں خطبہ مکروہ ہے، لیکن فرض خطبہ ادا ہو جاتا ہے، البتہ ثواب میں نقصان آ جاتا ہے۔ خطبہ ہوتے وقت کیا کیا کام ناجائز ہیں؟ باتیں کرنا، نماز سنت یا نفل شروع کرنا، کھانا پینا، کسی بات کا جواب دینا، قرآن مجید وغیرہ پڑھنا۔ غرض جو کام کہ خطبہ سننے میں نقصان پیدا کرے سب مکروہ ہیں، اور جس وقت سے کہ امام خطبہ پڑھنے کے ارادے سے چلے اسی وقت سے یہ سب باتیں مکروہ ہیں۔
بعض حدیث میں یہ بھی آتا ہے اگر مسجد میں ایک بال پڑا ہوا ہے اس کو بھی اٹھا کر آپ جیب میں ڈالیں گے جب خطبے کا وقت ہے تو وہ بھی گناہ ہے۔ قرآن مجید بھی پڑھنا گناہ ہے۔ اگر کوئی کنکر پڑا ہے وہ آپ اٹھانے لگے ہو کہ نمازی کو تکلیف نہ ہو، خطبے کے دوران اس کو بھی اٹھانا گناہ ہے۔ وہ خطبے کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارے اوپر جو ثواب رکھا ہے اس سے انسان ان چیزوں سے ثواب نہیں ملتا، کیوں؟ جس چیز کا حکم دیا گیا اسی کو پہلے پورا کریں۔ نماز جمعہ کے لیے جماعت شرط ہونے سے کیا مراد ہے؟ جمعہ کی نماز میں امام کے سوا کم از کم 3 آدمی ہونے ضروری ہیں۔ اگر 3 آدمی نہ ہوں گے تو جمعہ کی نماز صحیح نہ ہوگی۔ اذان عام سے کیا مراد ہے؟ اذان کے معنی ہے اجازت کے۔ اذان عام سے مطلب یہ ہے کہ سب کو اجازت ہو، جو چاہے آ کر نماز میں شریک ہو سکے۔ ایسی جگہ جمعہ کی نماز صحیح نہیں ہوتی کہ وہاں خاص لوگ آ سکتے ہوں اور ہر شخص کو آنے کی اجازت نہ ہو۔ جمعہ کی فرض نماز کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 2 رکعتیں ہیں۔ چاہے شروع نماز سے شریک ہو جائے، چاہے 1 رکعت یا خیر قیدے میں شریک ہو، 2 رکعتیں ہی پوری کر لے۔ یہ جمعہ کی 2 فرض ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں، سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔